تو سب سے پہلے کیونکہ آپ لوگ ایک انسپائریشن ہو ہم سب کے لیے، میں ایز اے پیرنٹ بھی بولوں گا کہ میرے لیے جیسے میری بھی بچے ہیں، میں بھی سوچتا ہوں کہ کس طریقے سے ان کو پڑھاؤں تاکہ وہ زندگی میں آگے ایکسل کریں، اور یہ بھی ہمارے ہی بچے ہیں، ان کو بھی ایک رائٹ ٹریک ملے، رائٹ وے آف ورکنگ ملے کہ یہ کیسے محنت کر کے زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو بس مقصد یہی ہے اس انٹرویو کا۔ تو سب سے پہلے جو ایک بیسک کوشچن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، دیٹ از ریگارڈنگ یور اسکولنگ۔ اکثر جو پیرنٹ دپان بہ تراون پنن بچہ بہترین سکولس تاکہ یہ گوس کن بال بچہ لبن، تو آپ اپنی اسکولنگ کے بارے میں تھوڑا کچھ بولیں کہ آپ لوگوں نے اسکولنگ کہاں سے کی؟ جی My primary schooling was from the Alnur Model School, Obi Wantanma. It's a great institute. میں نے وہاں 10th تک پڑھا تھا and then I transferred here in higher secondary for higher education. اوکے سر میری بھی بیسک اسکولنگ النور میں ہوئی آفٹر 10th، اس کے بعد سر میں نے لال پورہ ہائر سیکنڈری میں ایڈمیشن لیا 11th 12th کے لیے۔ جو ہاں اسی کو آپ نے کنٹینیو کرنا، جو آپ نے 10th تک ایجوکیشن حاصل کی النور سے، تو وہاں پہ آپ تھوڑا مجھے بولیے کہ آپ کا زیادہ فوکس کس سبجیکٹ پہ تھا؟ کیونکہ یوزلی وی ہیو 5 سبجیکٹس، میتھ ہے، سائنس ہے، اردو، انگلش، سوشل سائنس، تو کیا آپ نے ادھر ہی اپنا مائنڈ بنایا تھا دیٹ وی ول گو فار نیٹ، یا بعد میں کبھی آپ نے یہ ڈیسیژن لیا کہ نہیں وی ہیو ٹو ڈو دا نیٹ؟ سر پہلے سے ہی آلموسٹ 8 سے ہی مجھے پتہ لگ گیا تھا میرا انٹرسٹ زیادہ سائنس میں میتھس میں ہے، سر باقی میں بھی تھا بٹ زیادہ انٹرسٹ تھا سائنس میں۔ سائنس اور آپ؟ سیم سر میرا زیادہ انٹرسٹ بایولوجی میں تھا، اسی لیے میں نے پہلے ہی سوچا تھا 8th سے ہی کہ مجھے ڈاکٹر ہی بننا ہے۔ اوکے گڈ۔ اگر اب آپ نے اب آپ کا 8th میں ڈیسیژن چینج ہو گیا دیٹ وی ول گو فار نیٹ، تو جو ہی آپ نے ڈیسیژن چینج کیا یا ڈیسیژن بنا آپ کا دیٹ وی ول گو فار نیٹ، تو کیا اس کے بعد آپ نے سائنس اور میتھ پہ زیادہ فوکس کیا یا فوکس ویسے ہی تھا جیسے دوسرے سبجیکٹس پہ، تو اسی طریقے سے آپ نے کنٹینیو کیا، یا ڈیسیژن بننے کے بعد آپ نے سائنس اور میتھ پہ زیادہ فوکس کیا؟ سر فوکس تو پہلے سے ہی زیادہ انہیں سبجیکٹس پہ تھا، جو سبجیکٹس پسند آتے ہیں ان پہ خود ہی زیادہ فوکس ہوتا تھا، بٹ اپارٹ فرام دیز مطلب ایکسٹرا نالج جو اس کی گین کرنا 8 سے ہی وہ ہم کر رہے تھے بایولوجی میں زیادہ۔ سر میں بھی سر بیسک این سی آر ٹی پڑھتا تھا 8 سے ہی سر سائنس کی، بٹ باقی سبجیکٹس کی بھی این سی آر ٹی پڑھتا تھا، بٹ پھر سائنس کے لیے میں نے ایکسٹرا ایم ڈی ٹی کی پریفرنس دی تھی۔ تو آپ مجھے ایک چیز بولیے، تھوڑا میرا بھی ایکسپیرینس ہے، 9th اور 11th کا سائنس جو ہے نا خاص کر فزیکل بہت زیادہ میچ ہوتی ہے، آئی تھنک اباؤٹ 40% ملتا ہے سیلبس، تو اگر 9th میں بچہ بہت زیادہ سائنس میں خاص کر فزکس پہ توجہ دے تو 11th میں اس کو بہت زیادہ ہیلپ ملتا ہے۔ کیا آپ کو ایسا کچھ لگا 9th میں آپ کی وہ جو فاؤنڈیشن تھی وہ بیس بڑی تھی، کیا اس نے آپ کو ریئلی ہیلپ کیا 11th اور 12th میں کہ وہ وہاں پہ الگ تھا اور 11th اور 12th ٹوٹلی ڈفرینٹ؟ ایکچولی سر ہم اس بیچ سے جب 9th میں جب لاک ڈاؤن تھا تو ہم نے اسکولنگ میں نہیں کیا، کووڈ پیریڈ، یس ہمارا 9th کلاس اسی ٹائم تھا، ہم نے گھر میں پڑھا تھا، بٹ آلموسٹ 100% سلیبس میں بولوں گا جو 9th بیسکس آ رہا ہے 11th تھا، اینڈ 11th ہی 55% نیٹ میں آتا ہے، سو 9th از ویری مچ امپورٹنٹ۔ سب بچوں کے لیے جو اس ٹائم 9th میں ہے پلیز آپ فوکس کیجیے، تو آپ بھی بیٹا بولیے آپ۔ سر مجھے لگتا ہے سر 8 کا سائنس ریلیٹ ہوتا ہے 10th کے ساتھ، سر 10th میں جو بھی سائنس پڑھنا ہے مینلی فزکس میں سر وہ بیسک سارا دیجیے 8 میں، سر جو 11th میں لگے گا ضرورت سر وہ 9th میں دیجیے بیسک، سو اگر 8 اور 9th اسٹرانگ ہوگا تو 11th میں بھی کوئی دقت نہیں آئے گی، نہ تو 12th میں آئے گی۔ یوزلی جب ہم 9th کلاس دیکھتے ہیں، یوزلی جو ہمارے ٹیچرز ہوتے ہیں، میں بھی بذات خود ایک ٹیچر ہوں، ہم یوزلی جو ٹیکسٹ کے خاص کر فزکس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، جو ٹیکسٹ میں لاسٹ میں پھر کوشچنز ہوتے ہیں فزکس کا، سپوز پہلا چیپٹر آئی ڈونٹ ریمبر واٹ از دا فرسٹ چیپٹر، موشن جیسے فرسٹ چیپٹر ہے، تو لاسٹ میں اس کے ٹیکسٹ بک کے کوشچنز ہوتے ہیں، وہاں پہ گرافز ہوتے ہیں یا نیومیریکلز ہوتے ہیں، کیا آپ لوگوں نے اس پہ زیادہ توجہ کیا؟ جو ٹیچر جنرلی لیسن میں کوشچن نکالتے ہیں واٹ از موشن، واٹ آر ڈفرنٹ ٹائپس آف velocities، کیا ان میں زیادہ فوکس تھا؟ کیا ٹیکسٹ بک کوشچن امپورٹنٹ ہیں؟ دیٹ از ایکچولی مائی کوشچن، جو ٹیکسٹ بک کے کوشچنز ہوتے ہیں، جو لیسن کے لاسٹ میں کوشچنز ہوتے ہیں، کیا وہ امپورٹنٹ ہیں؟ ان میں فوکس کرنا ضروری ہے یا اس کو ہم سکپ بھی کر سکتے ہیں؟ سر میں نے جس چیز پر فوکس کیا تھا سر وہ تو ٹیچرس کے نوٹس تھے سر، اس کے علاوہ جو ان ٹیکسٹ کوشچنز ہوتے ہیں سر جو ٹیکسٹ کے بیچ میں ہوتے ہیں سر، جو آخر میں وہ میں نے نہیں دیکھے آج سر، جو بیچ میں ہوتے ہیں وہ کوشچن پہ کرتا تھا۔ اچھا بہت اچھا، اور آپ؟ ایکچولی جو ٹیکسٹ کے لاسٹ میں کوشچن تھے مطلب این سی آر ٹی ایک بک ہے جس سے نیٹ کا بھی کوشچن پیپر سیٹ ہوتا ہے، جے ای کا بھی، یہاں تک جے ای ایڈوانس کا بھی پیپر اسی این سی آر ٹی سے آتا ہے، سو جو لاسٹ کا جو کوشچن ہوتے ہیں وہ کمپیریٹیولی ہارڈر ہوتے ہیں ان کمپیریزن ٹو ان ٹیکسٹ کوشچن،
तो वो मतलब जो वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकता है, दैट मीन्स ही हैज़ अ हायर लेवल. मैंने वो बीच वाले आधे क्वेश्चन छोड़ दिए थे, बट मैं करता था एनसीईआरटी इंडेक्स. बहुत अच्छा. तो आप बच्चों के लिए इंफॉर्मेशन, एनसीईआरटी की बुक्स वो होती है जो आपको बोर्ड रिकमेंड करता है, जो एक्चुअली आपकी बुक्स है. इस पर्टिकुलर कैंपस का बुक आसमान फिजिक्स, केमिस्ट्री या उर्दू, इंग्लिश इथे पठन शिवा 11th to 12th असते एनसीईआरटी बुक्स. जशी यूजुअली 11th to 12th कसा रेफरेंस आणले. इनका कहना है कि आप एनसीईआरटी फोकस कीजिए, यानी इस पर्टिकुलर कैंपस का नाम जो एनसीईआरटी फोकस इथे पठन में 11th to 12th में बुक्स वाले के पास जाइए, उसको बोलिए कि मुझे एनसीईआरटी की बुक्स दीजिए, वो टेक्स्ट बुक्स होती हैं. ओके, तो मैं आगे चलूं. हाँ, तो आगे मैं चलूंगा क्योंकि टाइम भी बहुत कम है. हालांकि मुझे अल्लाह की कसम बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है आपसे बहुत ज्यादा इल्म जानने का, लेकिन टाइम की कमी की वजह से पेरेंट्स के बारे में थोड़ा बोलिए, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं या सोच रखते हैं कि ह्यूमन पेरेंट पान आसन डॉक्टर वेल एजुकेटेड आसन उन्हीं के बच्चे एक्सेल करते हैं. वो डेमोक्रेसी उस टाइम भूल जाते हैं दैट इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, यहाँ पे कोई गरीब से गरीब तर बच्चा भी एक्सेल कर सकता है. तो थोड़ा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आप बोलिए. सर, ये टोटली एक मिथ है कि डॉक्टर का ही बेटा डॉक्टर बनेगा. आई कम फ्रॉम ए वेरी मिडिल क्लास फैमिली. माय फादर इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड माय मदर इज एन हाउस वाइफ. मेरी एक छोटी बहन है, वो भी 8th क्लास में पढ़ती है. सो आई डोंट थिंक सो कि डॉक्टर का बेटा ही डॉक्टर बनेगा. इट्स ऑल अपॉन कि जो खुद कर सकता है वही अचीव करेगा. बहुत यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ, आज से आप कभी भी नहीं बोलोगे कि मदर इज अ हाउस वाइफ, योर मदर इज अ होम मेकर. जिसने आप जैसा बेटा बनाया, आप जैसा बेटा किया, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती है. ये ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान एक वेल क्वालिफाइड फैमिली से है भी डॉक्टर बने, टीचर बने, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं होता है. ये इंसान को अपने आप पर डिपेंड करता है वो क्या करना चाहता है. सर, अगर इंस्पिरेशन लेनी है तो बहुत सारी हस्तियाँ हैं हमारे आसपास जिनसे वो इंस्पिरेशन ले सकता है. सर, पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं, वेदर दे आर एजुकेटेड और नॉट, दे विल सपोर्ट. सर, यही बस, ये ज़रूरी नहीं है कि वेल क्वालिफाइड पेरेंट्स हो. अगर नहीं भी होंगे तो भी एक इंसान डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बन सकता है. ओके, बहुत अच्छा. थोड़ा मैं नीट की तरफ आना चाहूँगा. तो इस साल जो पेपर होता है वो 720 में होता है, यानी 720 मार्क्स पेपर होता है. प्रोमोस आसान जॉलजी तो बॉटनी कुछ पेपर, एक ही पेपर होता था जॉलजी बॉटनी का, लेकिन वहीं से जॉलजी पेपर अलग, बॉटनी पेपर अलग. 3 सब्जेक्ट आसान 31 मार्क्स. यानी फिजिक्स की 180 पेपर, केमिस्ट्री होती है 180 पेपर, zoology होगी 180 पेपर, बॉटनी ही 180 पेपर. तो ये मैं समझ सकता तो वो मार्क, तो सकता तो वो मार्क समझना जो हमारे शायद निसार है उसने 634 मार्क्स लाए. तो वो